بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیلہ اسقاط کا شرعی طریقہ، تفصیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے اس کے ذمے کچھ نمازیں ہوتی ہیں جو قضا ہو چکی ہوتی ہیں، جو اس نے ادا کرنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس کے ذمے کچھ روزے ہوتے ہیں جو اس سے رہ چکے ہوتے ہیں، جو اس نے قضا کرنے ہوتے ہیں اور موت آ جاتی ہے۔ اس طرح جو اس کی نمازیں رہ گئیں، جو اس کے روزے رہ گئے، ان کے بدلے فدیہ ادا کرنا، یہ فدیہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور بسا اوقات نمازیں یا روزے ان کی قضا بہت زیادہ ہوتی ہے اور آدمی ان کا پورا فدیہ ادا کرنے سے قاصر ہوتا ہے، پورا فدیہ ادا نہیں کر سکتا، تو پھر فقہائے کرام کی تصریحات کے مطابق حیلہ کیا جاتا ہے۔ یہ حیلہ ہوتا ہے اور اس کے ذریعے قضا نمازیں اور جو روزے ہوتے ہیں ان کے فدیے کو ادا کیا جاتا ہے۔ اس کا ایک مکمل اور ایک خاص طریقہ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں درست طریقہ بتاؤں، ہمارے بعض علاقوں میں اس طرح کیا جاتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور بسا اوقات حلقہ کی صورت بنا لیتے ہیں اور فدیے کے جو پیسے ہوتے ہیں، جو رقم ہوتی ہے قضا نمازوں کی، روزوں کی، وہ رقم لوٹاتے رہتے ہیں۔ ایک دوسرے کو دیتا ہے، دوسرا تیسرے کو دیتا ہے، اس طرح وہ رقم لوٹتی رہتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ امام صاحب ہر مرتبہ جب ایک چکر پورا ہو جائے تو امام صاحب دعا کراتے ہیں، پھر جب دوسرا چکر پورا ہو جائے تو پھر دعا کراتے ہیں اور آخر میں پھر دعا کراتے ہیں۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا کہ جو لوگ پیسے کو لوٹا رہے ہیں، جن کے درمیان وہ رقم گھوم رہی ہے، وہ شریف فقیر ہیں یا نہیں ہیں، وہ مستحق ہیں یا نہیں ہیں، اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا۔ اور اس بات کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا آیا کہ یہ میت کے مال سے ہے یا نہیں ہے اور کتنے مال سے ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ حیلہ اس طریقے کے مطابق کیا جائے جس طرح میں آپ کے سامنے یہ پیش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے اس کی قضا نمازوں کا اور اس کے قضا روزوں کا ایک اندازہ لگایا جائے، ایک لمٹ دیکھی جائے کہ اس نے اپنی پوری زندگی میں کتنی نمازیں ادا کی ہوں گی اور کتنے روزے اس نے رکھے ہوں گے، کتنی نمازیں اس سے رہ چکی ہوں گی، کتنے روزے اس سے رہ چکے ہوں گے۔ تو جتنے قضا بنتے ہوں، ہر ایک نماز کے بدلے، جو فرض نماز ہے اس کے بدلے اور جو واجب نماز ہے اس کے بدلے میں وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار صدقہ کرے۔ صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کے بدلے اور صدقہ فطر کی مقدار ایک نماز فرض کے بدلے، ایک نماز واجب کے بدلے وہ صدقہ کرے گا۔ یہ رقم جتنی بن جائے اس ٹوٹل رقم کو جمع کیا جائے، جتنی بھی نمازیں ہوں سب کا جمع کیا جائے گا، جتنے روزے ہوں سب کا جمع کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ سنتوں اور نفلوں کی چونکہ قضا نہیں ہوتی، اس لیے اس کی رقم بھی نہیں ملائی جائے گی، صرف فرض نماز کی، واجب نماز کی اور روزوں کی جو بنتی ہے قیمت وہ نکالی جائے گی۔ اس رقم کو نکالنے کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ آیا فوت ہونے والے شخص نے اس کی وصیت بھی کی تھی یا نہیں کی تھی کہ میری طرف سے میری نمازوں کا، روزوں کا فدیہ ادا کر دینا۔ اگر اس نے وصیت کی تھی پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے مال بھی چھوڑا ہے یا نہیں چھوڑا۔ اگر اس نے مال بھی چھوڑا ہے اور وصیت بھی کی تھی تو اس صورت میں پھر اس کے تہائی مال سے، کل مال سے نہیں، چونکہ وصیت پر جو عمل کیا جاتا ہے وہ تہائی مال سے کیا جاتا ہے، تو تہائی مال سے اس کے اس کی نمازوں کا، اس کے روزوں کا فدیہ ادا کیا جائے گا۔ اور اگر تہائی مال سے مال کم پڑ جائے، اس سے تمام نمازوں کا اور تمام روزوں کا فدیہ ادا نہ ہو سکے تو پھر بھی حیلہ کی صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اور اگر اس نے وصیت نہ کی ہو یا وصیت کی ہو لیکن مال نہ چھوڑا ہو تو پھر ورثاء اپنی طرف سے اگر کچھ کرنا چاہیں
تو وہ بھی کر سکتے ہیں، اور روزوں کا اور نمازوں کا فدیہ ادا کر دیں تو ادا ہو جائے گا۔ اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ سب سے پہلے یہی ہے کہ شرعی فقیر کو دیکھا جائے، جو شرعی فقیر ہو اور جو مستحق ہو، جو زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے، اس کو پہلے یہ سمجھا دیا جائے کہ رقم چونکہ کم ہے اس لیے بار بار فدیہ ادا کیا جائے گا، بار بار رقم کو لوٹایا جائے گا، اور اس طرح کیا جائے کہ وہ رقم جو حساب بنا کر جمع کی گئی ہے اس رقم کو ادا کر دیں کسی شرعی فقیر کو۔ پھر شرعی فقیر جو ہوگا وہ اپنی طرف سے وہ صدقہ کر دے گا، اصل مالک کی طرف رقم لوٹا دے گا، یا پھر شرعی فقیر کسی اور شرعی فقیر کو وہ صدقہ کر دے گا اس نیت سے کہ وہ نمازوں اور روزوں کی قضا کا فدیہ ہو، پھر دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، اس طرح لوٹاتے ہوئے رقم سب کی طرف سے وہ صدقہ ہوتا جائے گا، سب کی طرف سے وہ روزوں اور نمازوں کی قضا کا فدیہ بنتا جائے گا جو شخص فوت ہو چکا ہے اس کی نمازوں اور روزوں کا۔ تو اس طرح رقم جب گھماتے پھراتے لکھتے جائیں گے اور یہ اندازہ لگاتے جائیں گے کہ اس کی اتنے سال کی اور اتنے مہینوں کی، اتنے دنوں کی، اتنی نمازوں کا، اتنے روزوں کا اب یہ فدیہ ادا ہو چکا ہے، حتیٰ کہ پورے طور پر ادا ہو جائے، اس طرح کیا جائے، یہ درست طریقہ ہے۔ اور اس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ اس کی نمازوں کو اور اس کے قضا روزوں کو معاف فرما دے۔ واللہ اعلم ورسولہ اعلم بالصواب۔